لیکن اتنی سی بات ہے کہ بھائیو یہ جو بات طرح طرح کی آوازیں سنائی دیتی ہیں کہ تم یہ اصلاح ہو جانی چاہیے، یہ خرابی دور ہونی چاہیے، بزرگان گرامی یہ خرابیاں دور کرنے کے نعرے، عزاداری میں خرابی دور تم کرو گے، تمہاری یہ صلاحیت ہے۔ عزاداری نہ تمہاری قائم کردہ ہے اور نہ تمہاری بنائی ہوئی ہے۔ عزاداری کا اپنا مزاج ہے، وہ خود جانتی ہے مجھے کیا قبول کرنا ہے اور کیا رد کرنا ہے۔ 1400 سال سے ہر آدمی اپنی اپنی بساط کے مطابق ایجادات کرتا رہا، اختراعات کرتا رہا، عزاداری میں بہت سی چیزیں شامل کرتا رہا، بہت سی چیزوں کو مٹانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن 1400 سال کے اس سارے عمل کے باوجود آج تک بغیر کسی ڈسپلن مینٹین کرنے والی شخصیت کے، بغیر کسی کنٹرولر کے، بغیر کسی منتظم کے، آج تک عزاداری اپنی شکل کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ جس شکل میں مناسب سمجھتی ہے اپنے آپ کو ڈھال لیتی ہے۔ یہ جو ڈھل جاتی ہے عزاداری کسی نہ کسی شکل میں، اس کا مطلب یہ ہے عزاداری کو کوئی مردہ ادارہ نہ سمجھو، یہ ایک زندہ وجود ہے۔ وہ زندہ وجود جس کو آپ آرگینک وجود کہتے ہیں نا، یہ انسان یہ جو عزاداری ہے یہ ایک آرگینک وجود ہے جو اپنے خطرات سے بھی واقف ہے، اپنے مفید چیزوں سے بھی واقف ہے، اپنے کو نقصان پہنچانے والوں سے بھی خبردار ہے، دوستوں کو بھی جانتی ہے، دشمنوں کو بھی جانتی ہے۔ اس نے اپنے دشمنوں کو مٹانے کا ہنر بھی اس کو آتا ہے اور اپنے دوستوں کو اٹھانے کا ہنر بھی اس کو آتا ہے، اور اس عزاداری کو اپنے طور پہ باقی رہنا آتا ہے۔ یہ فکر نہ کرو عزاداری ایسی ہے، ایسی نہیں، ایسی ہونی چاہیے۔ میں تو سیدھا سا فارمولہ دیتا ہوں، جس کو عزاداری میں کوئی پہلو ایسا نظر آتا ہے کہ جو اس کے خیال میں کم ہے، یہ ایک نیا پہلو ہونا چاہیے، یا کوئی پہلو ایسا ہے کہ جس شکل میں اس شکل میں نہیں کسی اور شکل میں ہونا چاہیے، میں کہوں گا کہ مشورے مت دو، جاؤ فرش عزا بچھاؤ، جیسی عزاداری کرنا چاہتے ہو کرو، عزاداری خود فیصلہ کر دے گی کہ تمہارا قول قبول کیا جائے یا پچھلے اصولوں پہ عمل کیا جائے۔ وہ جو کبھی خود عزاداری کا فرش نہ بچھائیں، خود کبھی عزاداری نہ کریں، وہ آ کے مشورہ دیں عزاداری یوں ہونی چاہیے، یوں ہونی چاہیے۔ جناب والا اب میں اگر تاریخ کے حوالے دوں تو ایسے سے واقعات موجود ہیں، کسی فرد واحد کی ایک عزاداری کا مزاج نے اس کو قبول کیا تو آج وہ جزو عزاداری بن گیا۔ 20 آدمیوں کے کیے ہوئے وہ کام جو عزاداری کے مزاج سے مطابقت نہیں رکھتے تھے، وہ کام رفتہ رفتہ ختم ہو گئے، ان کا وجود مٹ گیا۔ آج آپ شام غریبہ مناتے ہیں نا 10 محرم کو، کون سا علاقہ ہے دنیا کا جہاں شام غریبہ نہ ہوتی ہو؟ آپ کو معلوم ہے یہ شام غریبہ کیسے شروع ہوئی تھی؟ سن 1927 میں لکھنؤ کے ایک حکیم صاحب، ہوتا یہ تھا کہ لکھنؤ کا جلوس نکلتا تھا، وہ کوئی مقام تھی تال کٹورا کہتے تھے، وہاں پہ کربلا تھی، وہاں لے جا کے تعزیے دفن کر دیے جاتے تھے وقت اثر، اس کے بعد لوگ اپنے گھروں میں چلے جاتے تھے۔ اب جب فاقہ شکنی ہو جاتی ہے تو یہ انسانی فطرت ہے کہ بھوکا پیاسا ہو تو احساس غم ہوتا ہے، جب پیٹ میں روٹی جاتی ہے تو رویے بدل جاتے ہیں۔ اب جو گھروں میں آتے تھے تو اطمینان سے لمبی تان کے لیٹ جاتے تھے، کبھی کبھی کوئی آدمی ہلکی پھلکی بات بھی کر لیتا تھا ایسی کہ جس میں مزاح کا پہلو ہو۔ انہوں نے کہا کہ بھئی اصل غم تو اب شروع ہوا ہے، اصل غم تو بعد اثر شروع ہوا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جا کے گھروں میں لیٹ نہ جایا کریں، آرام نہ کریں، مجلس ہونی چاہیے۔ انہوں نے اپنے گھر ایک مجلس رکھی اس شام کو، روز عاشور، اور اس مجلس کا اب وہ اہل لکھنؤ کا مزاج، انہوں نے کہا اس کا کوئی نام ہونا چاہیے، تو نام رکھا گیا شام غریباں۔ کل تک شام شہیداں تھی، آج شام غریباں ہے، یہ نام رکھا گیا۔ اس میں انہوں نے اہتمام یہ کیا کہ اس کے اندر اب چونکہ خیمے جل گئے ہیں تو خیمے جل گئے ہیں، اس میں غذا تو رہ نہیں گئی ہوگی، یہی کچھ ہو سکتا ہے کہ جلتی ہوئی آگ میں جو خیمے میں دانے رہے ہوں وہ بھن گئے ہوں گے، تو ایک خاص تبرک تیار کیا گیا جس کا نام ست نجا تھا، یعنی 7 اناج لے کے ان کو بھون کے، ایک یعنی بھنے ہوئے اناج ہوتے تھے، وہ تبرک کے طور پہ تقسیم ہوتے تھے۔ کہا کہ اہل حرم اس وقت فرش خاک پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے فرش عزا اٹھا دیا جاتا تھا، لوگ فرش خاک پہ بیٹھتے تھے، چراغ گل کر دیے جاتے تھے۔ اس اہتمام سے وہ ایک مجلس ہوئی۔ یہ مجلس
عزاداری کو اپنے مزاج سے اتنی قریب لگی کہ آج یہ عزاداری جزو عزاداری ہے. یہ شام غریبہ دنیا کے گوشے گوشے میں منائی جا رہی ہے. تمہارے خیال میں کوئی عزاداری ہونی چاہیے، بسم اللہ تم بھی کرو، ضرور اس کو دنیا کے سامنے پیش کرو. تمہیں یا مجھے فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں، عزاداری خود فیصلہ کر دے گی اس میں سے کیا قبول کیا جائے اور کیا رد کر دیا جائے. یہ کہنے سننے کی بات نہیں ہے یوں کرو اور یوں نہ کرو، یہ ہدایتیں دینے نصیحتیں کرنے کی بات نہیں ہے. عزاداری خود فیصلہ کرے گی کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے. ایک جملہ میں کہا کرتا ہوں اور آج اسی جملے کے اوپر گفتگو ختم کرتا ہوں کہ عزاداری کی اصلاح کی کوشش نہ کرو، یہ تو تمہاری زندگی کا سامان ہے، تمہیں زندہ رکھے ہوئے ہے. تم عزاداری کی اصلاح کی کوشش نہ کرو، عزاداری کے ذریعے سے اپنے اصلاح کی کوشش کرو، خود کو ٹھیک کرو اس عزاداری کے ذریعے سے. اس عزاداری میں بہت امکانات ہیں، یہ ہر طرح کی اصلاح بھی کر سکتی ہے، قوم کو ترقی کا راستہ بھی دکھا دے سکتی ہے، پستی سے بلندی دے جا سکتی ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے. تم اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہ کرو، یہ خود اپنے آپ کو ٹھیک کر لے گی. میں جو کچھ بھی مناسب سمجھے گی وہ اختیار کر لے گی. چنانچہ عزاداری ایک زندہ وجود ہے، اور کیوں نہ زندہ وجود ہو، اس کو ہم نے اور آپ نے قائم نہیں کیا ہے، یہ ہمارا بنایا ہوا کام نہیں ہے. یہ وہ معصوم ہستیاں ہیں جو خدا کی طرف سے ہماری اصلاح کے لیے بھیجی گئی تھیں، یہ ان کا کام ہے، انہوں نے اس عزاداری کو قائم کیا ہے.